السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آئیے آج غزل نمبر 6 کی تشریح دیکھتے ہیں ہم، جس کے شاعر سے آپ واقف ہیں راجندر منچندا بانی، جن کی پیدائش 12 نومبر 1932 کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ دہلی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو غزل کی روایت میں بانی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ حرف معتبر، حساب رنگ اور شفق الشجر ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ 1981 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ آج انہی کی شاعر کی تشریح دیکھنے جا رہے ہیں ہم۔ غزل کی شاعری میں یوں تو ہر طرح کے مضامین نظم کیے جاتے ہیں، لیکن شاعر ان کے زیادہ تر اپنی ذات پر گزرنے والے حالات کا تذکرہ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مطلب میں شاعر کہتا ہے کہ اس کی زندگی کی راہیں پھولوں بھری ہے، یعنی اسے زندگی کی راحتیں وہ آسائش میسر ہے، اور یہ سب کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ شعر سے دعا کرنے والا ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اکثر شعراء کرام کے یہاں اس قسم کے خیالات ماں سے متعلق موضوع کیے گئے ہیں، لیکن یہاں غزل کے دوسرے شعر سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ دوست محبوب کی ذات ہے۔ یہاں عشق کے حقیقی کے پس منظر میں بھی غور ہو سکتا ہے، مگر یہاں مذکور ہے کہ کوئی دعا مانگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اس لیے مذکورہ بالا موقوف صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ دوست سے تعلق کی بنا پر شہر کے سارے لوگ اس کے مخالف و رقیب بنے ہوئے ہیں۔ اس مخالفانہ ماحول میں بھی شاعر ذرا بھی گھبرایا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بے چینی کا شکار ہے، بلکہ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دوست محبوب کا در اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے اس کے لیے دوست کا ساتھ کافی ہے۔ اس شعر پر عشق حقیقی کی روشنی پر غور کریں۔ اگلا شعر ہے۔ مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا، مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں، مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ شاعر اور اس کے ساتھیوں کی منزل ایک ہو، لیکن اس کے لیے مجبوری کی بات یہ ہے کہ اس کا راہ منزل سے گزرنے کا انداز ساتھیوں سے مختلف ہے۔ اس کا مزاج بھی اوروں سے میل نہیں کھاتا، دونوں کے درمیان تال میل قائم نہیں ہو سکتا۔ اختلافات کا واقع ہونا اور ابھرنا یقینی ہے، ایسے میں کوئی بھی منزل کو پہنچ نہیں سکے گا۔ اس لیے شاعر نے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کرنے میں بھلائی جانی اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق اپنی راہ چلنا شروع کیا۔ عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے۔ شاعر اپنے دوست کی بے نیازی اور لاپرواہی سے عاجز ہے اور الجھن کا شکار بھی ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے ہر فعل سے دوست بے اعتنائی اور لاپرواہی برت رہا ہے۔ وہ اگر محبت بھی کرتا ہے تو دوست کی طرف سے مثبت یا منفی کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی طرح سے تعلق کا اظہار ہو، مگر محبت کا جواب محبت سے نہیں دینا چاہے تو عداوت یا دشمنی ہی کیجیے، مگر کسی نہ کسی کا معاملہ اس کے ساتھ ضرور کیا جائے۔ غالب نے کہا تھا،
وارستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجیے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ خیر اگلا شعر، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ اس بستی سے شاعر کی یادیں وابستہ ہیں، اس کے ہر گوشے سے اسے محبت اور لگاؤ بھی ہے، لیکن شاعر اس بستی میں رہنا تو دور کی بات، وہاں سے گزرنا بھی نہیں چاہتا۔ وہاں سے اسے سوائے ناکامی و نامرادی کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر کہتا ہے کہ وہ اس بستی سے گزرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر گزرے گا تو اس زمین کی محبت اسے وہی رہنے پر مجبور کر دیں گی۔ اس بستی کے محبوب در و دیوار میں اتنی کشش ہے کہ شاعر کو اپنی جانب کھینچ لیں گے۔ اس بستی کی محبت کی بیڑیاں اس کے پیروں کو جکڑ لیں گی، جبکہ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتا۔ اب آپ آ جاؤ تو جا کر اسے سمیٹوں میں، اب آپ جاؤ تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ اب آپ جاؤ تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ دوست کے نامناسب رویے سے تنگ آ کر شاعر اسے اور اس کی گلی کو چھوڑ آیا، لیکن بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے رد عمل سے دوست کا دل بھی ٹوٹ گیا، وہ مایوس ہو گیا اور بکھر کر رہ گیا ہے، اور شاید اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ معاملات کا سلسلہ میرے لیے رکا ہوا ہے، اب میں واپس دوست کی گلی کا رخ کروں تو اسے دوبارہ جاری کروں اور دوست کی منتشر بستی کو سمیٹ سکوں۔ آئیے غزل کا آخری شعر، یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے۔ غزل کے مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ اے بانی، میں یہ کیسے پہاڑ کے اندر دفن ہوں کہ جس پر وہ ابر بن کر میرے لیے برستا رہا۔ اگر مطلع کی روشنی میں کہا جائے گا تو یہ کہ دوست کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی قبر کا ماحول بڑا خوشگوار ہے اور وہ راحت محسوس کر رہا ہے، اور عشق حقیقی کے نقطہ نظر سے اس شعر کے موضوع پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بدولت قبر میں بڑے چین و سکون کے ساتھ آرام فرما رہا ہے۔ راجندر منچندا بانی کی بہت ہی بہترین غزل تھی، جس کی تشریح ہم نے دیکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں غزل نمبر 7 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔